بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارے گھر میں خواتین کے لیے ذکر اذکار کی محفل رکھی گئی۔ ایک مؤذن صاحب کی بیٹی خاص طور پر بلائی گئی تھی۔ کچھ عرصہ قبل ہی اس کی شادی ہوئی۔ اس کو خصوصی طور پر دعوت دی گئی۔ انتہائی نیک سیرت لڑکی ہے۔ اس نے محفل میں مہمان بن کر شرکت کرنے کی بجائے ہمارے گھر کا فرد بن کر شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور صبح 10 بجے ہی ہمارے گھر پہنچ گئی تاکہ کام کاج میں میری والدہ کا ہاتھ بٹا سکے۔ والدہ بتاتی ہیں کہ ہم مختلف کاموں میں مشغول تھے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ سب نے مل کر نماز ادا کرنے اور 15 منٹ کے لیے آرام کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن مؤذن صاحب کی بیٹی نے آرام کرنے کے لیے مخصوص کیے گئے وقت بھی مصلی پر گزارے اور 2 نفل زیادہ ادا کیے اور دعا میں مصروف رہی۔ جب دوبارہ آنے والے مہمانوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مختلف قسم کے لوازمات تیار کیے گئے تو مؤذن صاحب کی بیٹی اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ اپنے حصے کا کام کرے، تو میری والدہ نے اس کو زبردستی کرسی پر بٹھا دیا تاکہ وہ کچن میں کام کرنے کی وجہ سے زیادہ گرمی محسوس نہ کرے۔ پھر میری والدہ نے پوچھا کہ اس نے اتنی لمبی دعا کیوں مانگی، اس کو کہیں کوئی گھریلو مسئلہ تو نہیں یا شوہر کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ تو نہیں ہے۔ والدہ صاحبہ کی عادت ہے کہ وہ ایسی سفید پوش بچیوں کی خبر گیری ضرور رکھتی ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو اپنے طور پر سلجھانے کی کوشش کرتی ہیں، اگر ان سے حل نہ ہو تو والد صاحب سے مدد لیتی ہیں۔ مؤذن صاحب کی بیٹی کی بھی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور اچھا فنکشن بھی ہوا تھا۔ میری والدہ نے لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر ہی رخصت کیا تھا۔ اب بطور ماں اپنے خدشات دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے سوالات کیے، مگر لڑکی کا جواب سن کر انہیں قارئین کرام پر رشک آیا تھا۔ لڑکی نے بتایا کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے میں ہر روز 2 نوافل پڑھ کر ان تمام لوگوں کے لیے خصوصی دعا کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ان تمام لوگوں کے لیے فضل و کرم اور بخشش طلب کرتی ہوں جو لوگ میرے نکاح کے لیے وسیلہ بنے، میری رخصتی کے وقت میری سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا، میرے آنے والے مہمانوں کے لیے میری سوچ سے بڑھ کر انتظام کیا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ان لوگوں نے مخلوق خدا میں سے اشرف المخلوقات یعنی انسان کی سفید پوشی کا بھرم رکھا اور میری شادی کروانے میں میرے والدین کی مدد کی، تو میں ان کے لیے دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کو راہ ہدایت پر چلائے رکھنا۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ یہ باتیں بتاتے ہوئے لڑکی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں جان بوجھ کر باتوں کا موضوع بدل دیا، مگر میرا دل بھی ان تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہے جنہوں نے ایسے کار خیر میں حصہ لیا۔ میری والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں یہ سوچ کر حیران ہوں کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا کتنا رحم و کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے کتنا راضی ہوگا جن کی خاطر امت محمدی کی یہ بیٹی نفل ادا کر کے رو کر گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتی ہے۔ میری والدہ کی شدید ترین خواہش ہے کہ کاش امت محمدی کی کوئی بیٹی کبھی جہیز کی خاطر والدین کی دہلیز پر بوڑھی نہ ہو جائے۔